اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والے معزز خواتین و حضرات کو ایک مرتبہ پھر سے اپنے اس چینل اسلامک وظائف ٹرینڈ میں خوش آمدید کہتے ہوئے السلام علیکم۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن شریف کے چند واقعات اور کرامات پر روشنی ڈالیں گے، جس سے آپ کے ایمان میں پختگی اور روح میں تر و تازگی آئے گی۔ تو میرے معزز خواتین و حضرات، قصے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بچپن میں ہی اپنی ولایت کا علم ہو گیا تھا۔ حضور پرنور محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا کہ میری عمر 10 برس کی تھی، میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے، اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ عز و جل کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ فراخ کر دو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن ہی میں راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ شیخ محمد بن قائد الاوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہم سے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا، اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، یا عبدل قادر ما لہذا خلقت، یعنی اے عبدل قادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ میں گھبرا کر گھر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہما مجھے راہ خدا میں وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا۔ میں نے بیل والا واقعہ عرض کر دیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے میرے پاس لے آئیں، تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے چھوڑ دیے۔ والدہ ماجدہ نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرما دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے مجھے ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائی، اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائی اور فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں، اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ میرے پیارے مسلمین، امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے اس کو اپنے حلقہ یا احباب میں شیئر کریں تاکہ ان کے بھی نالج میں اضافہ ہو سکے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی بٹن کو بھی لازمی دبا دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔